اچھا لاہور تو مجھ سے چھوٹ گیا 1975 میں، لیکن لاہور کی جو اس سے پہلے جو کچھ میں نے وہاں پہ کیا ہوا تھا تھیٹر کے حوالے سے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے، وہ اکثر میرے ذہن میں وہ باتیں آتی رہتی ہیں. وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ اجاکھا وارث شاہ میں وہ جو میں نے کبڑے سیٹھ کا کریکٹر کیا تھا، تو اب وہ ایک ڈرامے کا بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا جو سیریل آفر ہوا تھا مجھے لکھنے کے لیے پنجابی زبان میں. تو وہ پھر میں نے ان کو لکھ کے دیا، لیکن انہوں نے پھر وہ دوسرا بھولا خنجر مجھے لکھنے کے لیے کہا، تو وہ میں نے لکھا، لیکن وہ ایپیسوڈ میرے پاس پڑا ہوا تھا. تو وہ ایک دفعہ میں نے اٹھا کے پڑھا، تو میں نے یہ کریکٹر تو بڑے جاندار کریکٹر ہیں، ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ بہت خوبصورت. وہ پڑھا تو میں نے وہ ایک قسم کا وہ پہلا ایکٹ لکھا ہوا ہی پڑا ہوا تھا اللہ دی قسمیں کا، اسٹیج ڈرامے کا. تو میں نے اس کو پھر پورا فل لینتھ ڈرامہ بنانے کا سوچا. وہ پھر میں نے بیٹھا اور میں لکھتا رہا اور ایک دن وہ مکمل ہو گیا. تو اب اس میں جو بابا چھوٹا ایک لیڈنگ کریکٹر تھا، وہ پھر میں نے وہ سیٹھ کا حلیہ جو ہے اس کو تو میں نے سوچا کہ یہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، اور یہ صافی سی سر پہ لپیٹی ہوئی ہو، وہ صدری سی پہنی ہوئی ہو، 3-4 جیبوں والی جو ہوتی ہے، اور نیچے 4 خانے سی دھوتی پہنی ہوئی ہو، وہ سلیپر سا ہو پاؤں میں. اور تو وہ کریکٹر میرے سامنے آنا شروع ہو گیا. تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، 2 ڈرامے پہلے ہوئے تھے لاہور آرٹس کونسل میں ڈاکٹر نسجاد کے چیئرمین بننے کے بعد، لیکن وہ کچھ کمرشلی بس ٹھیک نہیں گئے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے پھر یہ میرا ڈرامہ لیا اللہ دی قسمیں 3 نمبر پہ. تو یہ ڈرامہ پھر کمرشلی بڑا ٹھیک ٹھاک گیا. تو اس میں جو پھر میں نے بابا چھوٹا کا کریکٹر کیا، وہ بھی آپ یقین جانے کہ کسی بہت بڑے ایوارڈ کا مستحق کریکٹر تھا. یعنی بہت خوبصورتی سے ریسیو ہوا، اور وہ اس ڈرامے کی جان بنا ہوا تھا وہ کریکٹر. باقی میں پھر ینگسٹرس ہی کو لیا کرتا تھا زیادہ تر. تو اس میں پھر یہ سلیم قریشی اور میں، اور ایک کریکٹر میں نے حامد رانا سے بھی کروایا اس میں. تو پھر ایک اکبر کوریا ہوا کرتا تھا ایکٹر، اس سے بھی میں نے کروایا. اور پھر اس طرح رومانہ اس میں تھی، یہ حمیرہ چودھری ایک کریکٹر کر رہی تھی. تو اس طرح وہ بھی بڑی اچھی کاسٹ بن گئی، اور بڑا ہٹ ڈرامہ ہوا وہ بھی. تو یہ کریکٹر بھی یادگار کریکٹرز میں سے تھا لاہور کے میرے. پھر ایک دفعہ اور یہ واقعہ ہوا کہ میں لاہور میں اسی طرح، اب میرا تو ذریعہ روزگار ہی بس یہی تھا، ڈرامہ اور لکھنا اور ایکٹ کرنا. تو اکثر مجھے رول مل جایا کرتے تھے. لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ تھوڑا سا گیپ آ گیا اور مجھے کوئی رول نہیں مل رہا تھا، یا میں کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہا تھا. تو میں اب گھر کا چولہا چوکا تو چلانا ہوتا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ علی اعجاز عتیق اللہ شیخ کا ڈرامہ کر رہا ہے وردہ ہاؤس میں. تو میں نے موٹر سائیکل پکڑا، میں سیدھا وہاں چلا گیا.
اور میں نے علی اجاز سے پوچھا, میں نے کہا شاہ جی کوئی رول ہے گا؟ یار سجاد صاحب ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. میں بس خاموش سا ہو کے بیٹھ گیا. تو اس نے میرے تاثرات ریڈ کر لیے کہ یہ بندہ آج تک کسی سے کبھی کریکٹر مانگنے نہیں گیا, تو یہ مجھ سے کریکٹر مانگنے آیا ہے تو ضرور کوئی بات ہے. وہ بات کیا تھی؟ یہی کہ میرے پاس کام نہیں تھا اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی. تو اس نے پھر کچھ جھجکتے مجھ سے کہا کہ سجاد صاحب اگر آپ کو واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے رول کرنے کی, لیکن میں اب کیا کروں, میں آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا, لیکن آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا رول ہے بس, جو پتہ نہیں وہ کیسے رہ گیا ہوا ہے, میں نے کاسٹ نہیں کیا کسی کو ابھی تک اس نے, تو وہ اگر آپ کر لیں, لیکن میں نہیں کہہ رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لیڈنگ رول ہمیشہ کرتے ہیں, تو یہ آپ کو میں نہیں آفر کر رہا, آپ کو پریشان دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس وہی رول ہے, اگر آپ خود چاہیں کرنا تو وہ کر. میں نے کہا جی 100 بسم اللہ, آپ مجھے پکڑائیں, بڑا کیا چھوٹا کیا, مجھے تو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. تو لیڈنگ رول ہمیشہ کیے ہیں, اس دفعہ نہ صحیح, کوئی بات نہیں, تو آپ مجھے دیں یہ کریکٹر میں کروں گا. تو اس نے پھر کہا کہ میں پیسے آپ کو وہی دوں گا جو باقی سب کو دے رہا ہوں, لیکن بس یہ مجبوری سمجھیں کہ یہی ہے کریکٹر. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ کریکٹر دیں, وہ اسکرپٹ میرے حوالے کریں. تو خیر انہوں نے مجھے اسکرپٹ دے دیا. تو وہ ایک بیوروکریٹ کا رول تھا جو بس یس سر کرنے والا. تو بس ریہرسل ہوئی, وہ ڈرامہ اوپن ہوا, تو کین یو بلیو وہ کریکٹر ہائی لائٹ ہو گیا. چھوٹی 2 انٹریاں تھیں اس کی, ہائی لائٹ ہو گیا. تو اللہ عزت دینے والا ہے. تو ایک یہ بڑی خوبصورت یاد تھی میری جو میرے ساتھ رہی ہمیشہ. پھر اس کے علاوہ ایک ڈرامہ میں نے لکھا. اچھا, جب صوفی صاحب نے مجھے وہ اسکرپٹ مجھ سے واپس لینے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں تم فٹ نہیں, تم میرے ڈرامے کا بھٹا بٹھا دو گے اور یہ اور وہ, تو پھر جب وہ کریکٹر سپر ہٹ ہو گیا تو صوفی صاحب نے آ کے مجھے اندر میک اپ روم میں امبریس کیا. او ہو میری جان سجاد, یار آئی ایم سوری ایکسٹریملی سوری. میں تیرے کو اسکرپٹ واپس لینے کی کوشش کی تھی یار, معاف کر دے میری جان. ہیں یو آر اے ویری گریٹ ایکٹر. اب میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا, یہ ہسٹری ہے, یہ الفاظ صوفی صاحب نے کہے ہوئے ہیں, تو وہ میں تو آٹو بایوگرافی پیش کر رہا ہوں, تو میں نے وہ ہسٹری کو پیش کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, خیال ہے صوفی صاحب. یار میری جان, ہوں تو یقین کر کے میں موٹے نو کنسیو ہی نہیں کر سکتا اس رول وچ. ہوں تو میری جان بس یہ کریکٹر ہمیشہ تم ہی کرے گا. وہ بس اللہ میاں نے وہ عزت, پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے امبریس کیا اور کہا کہ ویسے یار تم میں نے میرا بڑھاپا یاد کروا دیتا ہے. بڑھاپے سے انسان وہ تینوں کی طرف ہوتا ہے, تم تو یو آر اے ینگ مین, ہاؤ ڈڈ یو کنسیو دس.
کین یو ٹیل می. میں ان کی وہ اسکرپٹ، آپ کے اسکرپٹ کے اندر یہ پوٹینشیل تھا. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا ڈاکٹر نصیحت صاحب بار بار اصرار کر رہے تھے کہ تم ہی کریں گا. تو پھر میں جب پڑھ رہا تھا تو یہ پھر ایک وہ تھاٹ پروسیس وہ پھر یہ اس کا ہیولا تھا میرے سامنے آ کے کھڑا ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا آپ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ وہ ایک موٹا سیٹ ہے جو جس کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے، کسی تتلی کے پیچھے گھومے جا کے. تو مقصد تو یہی تھا کہ یہ کسی تتلی کے پیچھے کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو مناسب نہیں ہے. تو پھر یہ اس حوالے سے میرے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ یہ پھر اس طرح ایک اولڈ مین بھی تو ہو سکتا ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور جس سے چلنا پھرنا بھی نہیں، جس کے لیے ممکن نہیں وہ ایک نوجوان حسینہ کے گرد بھنورے کی طرح منڈرا رہا. تو مقصد تو آپ کا یہی تھا. تو یہ کنوے کرنا مقصد تھا. تو وہ اس حوالے سے یہ میں نے کنسیو کیا. تو باقی یہ کہ یہ بوڑھا ہے تو وہ پھر ایک ایکٹر کے طور پہ مجھے تو میری آبزرویشن میں بہت سارے بوڑھے لوگ تھے جن کو میں نے اپنے ذہن میں رکھا اور میں نے یہ کریکٹر ڈیولپ کیا. اوئے ہوئے میری جان، یقیناً تو میرا بڑھاپا یاد کرواتا ہے. میں نے کہا اچھا. اب وہ ان دنوں میں پھر گیٹ آؤٹ لکھنا شروع کر دیا ہوا تھا. تو میں انہی کو صوفی صاحب ہی کو کنسیو کر رہا تھا ایک کریکٹر میں. وہ انہی کی حرکات و سکنات اور انداز نشست و برخاست اور بولنے کا انداز، وہ میں نے اس کو وہ 1.5 ایکٹ اس وقت میں لکھ چکا ہوا تھا. تو میں نے پھر صوفی صاحب سے کہا، میں نے کہا صوفی صاحب اس ڈرامے میں تو میں نے آپ کو آپ کا بڑھاپا یاد دلوایا ہے نا، اب اگلے ڈرامے میں انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی جوانی بھی یاد دلواؤں گا. تو چونک کے میری طرف دیکھے کہ وہ کس طرح. میں نے کہا جی تسی ویٹ کرو. تو اب پھر وہ ڈرامہ گیٹ آؤٹ میں نے پھر دیکھا جب مکمل ہو گیا تو اس میں پھر میں نے وہ بالکل صوفی صاحب کا گیٹ اپ کیا. یہ میں تصویر لگانے لگا ہوں، یہ آپ دیکھیں. آپ یقین جانیں کہ یہ پھر گیٹ اپ میں نے بنایا تھا اور یہ کیریکٹر بھی سپر ڈپر ہٹ ہوا، ہٹ. اور جناب وہ پھر وردہ ہاؤس میں ہم نے پیش کیا. اسے علی اعجاز نے پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا اس ڈرامے کو، اور اس میں یہ میرا رول پھر صوفی صاحب دیکھنے آئے. اور وہ پھر میک اپ روم میں جب ڈرامہ ختم ہوا تو آئے اور انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے امپریس کیا اور منہ چومنے لگے میرا. اور پھر یار سجاد میری جان میں کی کہہ سکنا. تو کین یو امیجن میں انہیں انٹرول چ باہر چائے شاہ پین نکلیا وا لوگوں کے اتنے کھلوتا تو لوگ کی اشارہ کر رہے سن، یار یہ بڑا اچھا رول کر رہے. یعنی یہ لاہور کے تھیٹر کی ہسٹری ہے. یہ میں اپنے منہ میاں مٹھو شٹھو یہ وہ جو باتیں بنانے والے ہیں وہ بناتے رہے. میں تو صرف
تاریخ بیان کر رہا ہوں، یہ ایسا ہوا، یہ واقعات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ہسٹری ہے، یہ آٹو بایوگرافی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ پھر صوفی صاحب بہت خوش ہوئے. لیکن ایک بات انہوں نے البتہ ضرور کہ یہ کریکٹر میں نے، اس کی بیک گراؤنڈ کچھ اور تھی. ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا نوجوان تھا جو کچھ لائف میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا اور کچھ ہڈ حرامی کی طرف نکل گیا، وہ کچھ ایسا تھا. تو انہوں نے پھر ایک بات البتہ ضرور کہی کہ ویسے میری جان ایک گل تو تیرے نال گلا ہے. میں کہا یہ ہوگی، تو میرا سوشل سٹیٹس برقرار نہیں رکھا. پھر بعد میں خود ہی کہہ بھی لگا دیا انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ وہ اب میں ان کا کریکٹر اس طرح سے تو نہیں، وہ پروفیسر تھے اور بڑی شاندار شخصیت تھے، اپنے رول کو زندگی میں بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے. بیوی بچوں کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا تھا، اور ان کا ایک بیٹا ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے. تو اس طرح سے پھر وہ یہ بھی ایک اب میری سمجھ میں نہیں آتا، اور آپ ہی بتائیں کہ کیوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے مطلب بڑے بڑے میں نے کریکٹر کیے، تو مجھے کسی نے کوئی ایوارڈ کیوں نہیں دیا کبھی؟ خیر چھوڑیے. جو میرے شاگرد تھے جن کو میں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا تھا، وہ ان کو تو یقیناً میں خوش ہوں کہ اور لوگوں کو ملتے تھے ایوارڈ، لیکن پتہ نہیں کہ کس قسم کی اگنورنس میرے ساتھ برتی جاتی تھی، سمجھ میں نہیں آیا. لیکن حالانکہ کرتا دھرتاؤں میں نعیم طاہر صاحب بھی تھے، اور پھر ڈاکٹر انور سجاد بھی تھے، وہ ڈاکٹر خالد سید بٹ جنہوں نے مجھے وہ جاب آفر کی تھی وہاں پہ. تو اس کے بعد وہ پھر ایک آدھ سال کے بعد مجھے 18ویں گریڈ میں پروموشن بھی مل گئی تھی وہاں پہ. تو بٹ صاحب نے مجھے پھر بعد میں یہ بھی بتایا کہ وہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس وہ میں کینٹین میں آیا اور میں نے تمہیں وہ کسی سے پوچھا، میں نے ایسے ذکر کر دیا کہ مجھے کوئی ڈرامے کا بندہ چاہیے، اور حامد رانا نے کہہ دیا کہ جی یہ بیٹھا ہے خالد والدار میں، تو کیا میں نے ان کی سفارش پہ تمہیں بھرتی کیا تھا؟ آؤٹ آف کوشچن. میں 3 سال سے تمہارے پیچھے تھا کہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے پی این سی اے میں. تو خیر یہ بات بھی ہوئی. لیکن یہ ایوارڈ دینے والے کون لوگ تھے؟ کیوں میں ان کے کانسپریسی کا شکار رہتا تھا؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا. خیر بہرحال جو کچھ بھی ہے. تو اچھا ایک اور بھی واقعہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. وہ جمیل ملک صاحب ریڈیو کے ایک پروڈیوسر ہوا کرتے تھے. وہ ڈرامہ دیکھ کے گئے اور مجھ سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، لیکن دیکھ کے چلے گئے. مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ وہ بھی ڈرامہ دیکھ کے گئے ہیں. وہ ریڈیو کے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ پروڈیوسرز میں سے تھے. تو وہ ڈرامہ دیکھ کے چلے گئے ہوئے تھے. تو اب میں اگلے دن مجھے کسی وجہ سے شاید دتا کویتیا، وہ ایک سیریل تھا ریڈیو کا جس میں ٹائٹل رول کر رہا تھا، وہ چل رہا تھا. تو میں اس کی ریہرسل کے لیے ریڈیو
پاکستان گیا تو وہاں پہ اب کیونکہ میں نے سینٹر میں سے وہ گنجا ہوا تھا میں، تو اس کو چھپانے کے لیے دن کے وقت میں سر کے اوپر وہ اسٹرا ہیٹ رکھا کرتا تھا. تو وہ میں وہاں سے گزر رہا تھا کوریڈور سے، تو جمیل ملک صاحب نے مجھے آواز دی، سجاد ادھر آ. تو میں اندر چلا گیا ان کے پاس. تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور بڑی گرم جوشی سے وہ بتانے لگا کہ یار میں تیرا ڈرامہ راتی دیکھا ہے، واہ 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 واہ، کمال، ایک خوبصورت ڈرامہ سے یار، کیا بات ہے، کیا بہت تعریفیں کی انہوں نے. اور پھر تعریفیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ آئی نیور نیو کہ وہ صوفی نثار اتنا بڑا ایکٹر ہے. میں تو صوفی نثار کو بس ایک ڈرامہ رائٹر کے طور پہ ہی جانتا ہوں، لیکن ہی از اے ویری گڈ ایکٹر ایز ویل. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں مسکرایا اور میں نے ہیٹ اتار کے رکھ دیا. اب ان کا ریئیکشن دیکھنے والا تھا. وہ پہلے تو ان کی آنکھیں چوڑی سی ہو گئیں اور پھر وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے جیسے سکتے میں آ گئے. تو پھر اس کے بعد ایک دم وہ سجاد واز اٹ یو؟ او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو اٹ، آئی کانٹ بلیو اٹ، او نو، او نو. پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے امبریس کیا اور وہ بس اس طرح سے یہ بھی ایک یادداشت تھی میری. تو چلے خیر، اور بھی کوئی لاہور کی بات یاد آئی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. پھر اب اسلام آباد کا احوال زیادہ تر میں بیان کروں گا. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، اور اس وقت تک خدا حافظ.